بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے سرکار کی میلاد کو اپنے گھر پہ سجایا، اور جب سجایا تو دور دور سے لوگ سننے کے آ رہے تھے۔ ایک ضعیفہ عورت اٹھی، چھوٹی سی بچی کو لیا اور انگلی تھامی اور وہی چل گیا جہاں سرکار کی میلاد سجنے والی جہاں پر سرکار کی میلاد سجنے والی تھی، وہیں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد اللہ اللہ جب پہنچی نا تو وہاں پر پہنچی تو دربان واچمین جو دروازے پہ تھا اس نے پوچھا، روک لیا، پوچھا آپ کے پاس پاس ہے، دعوت نامہ ہے؟ تو کہا سرکار تو سب کے دعوت نامے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار سب کے دعوت نامے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار یہاں تک کی سب کے ہے، مدینے کی گلی ہے، پیغمبر اسلام ہے، اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت آ گئی، اے مسلمانوں کے نبی باہر آئیے، اللہ کے رسول تھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جب نکلے نا صحابہ بیان کرتے اتنی تیز دھوپ تھی، اتنی تیز دھوپ تھی، میرے آقا کھڑے ہیں، وہ عورت کچھ کہے جا رہی ہے، نبی سنتے جا رہے ہیں، وہ عورت کچھ کہے جا رہی ہے، نبی سنتے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ عورت کہتی ہے مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کو ایکو کم کرے، آواز بڑھا دے، ایکو کم کر دے، ایکو کم کر دے، آواز بڑھا دے تاکہ سمجھ میں جائے۔ ایکو میں بات جب سمجھ میں آئے گی تو اشارہ کر دیجیے گا، ہے نا؟ اب مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے درمیان۔ جب اللہ کے رسول اپنے غلاموں کے درمیان آئے نا، خلیفہ دویم حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ وہ پاگل پورے مدینے میں کوئی اس سے باتیں نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر وہ کچھ کہے جا رہی تھی، میں سنتا جا رہا۔ جن کی محفل میں بیٹھے اگر قربان جاؤ، اگر سینے میں دل ہے تو جملہ جو نبی نے استعمال کیا تھا نا، تو یہ نارائن پور کے لوگ اگر واقعی عشق رکھتے ہو تو اس پہ نعرہ ہونا چاہیے۔ سنے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر وہ عورت کچھ کہے جا رہی ہے، نبی سنتے جا رہے ہیں، اور جب نبی سنتے جا رہے ہیں اے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ عورت پاگل ہے، پاگل پورے مدینے میں اس سے کوئی باتیں نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی نہیں باتیں کرتا ہے اسی سے بات کرنے کے لیے محمد آیا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، سب سے پیارا، سب سے پیارا، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، نارائن پور کے سنی مسلمان، نارائن پور کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس سے کوئی باتیں نہیں کرتا اسی سے بات کرنے کے لیے محمد آیا ہوا ہے۔ اب پیچھے پلٹے، دربان نے دھکا مارا تھا اور زمین پر گر گئی تھی۔ اے نارائن پور کے سنی مسلمانوں، تم نے سرکار کی میلاد سجائی ہے، تمہاری قسمت کو معراج ہوا۔ میرے ملت کے نوجوان ہو، جب زمین پہ دھکا مارا، زمین پہ عورت گری ہے، ضعیفہ عورت زمین پہ گری ہے۔ ملک شام کے بزرگ بیان کرتے ہیں وہ عورت اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ اس کا دامن بھیگ گیا ہے، وہاں کی زمین بھیگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی کہتی ہے اے ماں روتی کیوں ہو؟ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے بیٹی رو کیوں نہیں؟ اسی رات کا تو انتظار تھا کہ جب نبی کی میلاد سجے گی کوئی نبی کی نعت پڑھے گا، میں سبحان اللہ بولوں گی، کوئی نبی کی میلاد پڑھے گا میں سبحان اللہ بولوں گی، کوئی یہ بتائے گا کہ نبی چلتے کیسے تھے، کوئی یہ بتائے گا کہ نبی کھاتے کیسے تھے۔ لیکن وہ ساتھ وہ گھڑی آئی ہے نا، مجھے دھکے مار کر کے واپس کر دیا گیا ہے، مجھے دھکے مار دیا گیا ہے۔ اللہ وہ پر ننھی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، کہتی ہے ماں رو نہیں، گھر چلتے ہیں، جھوپڑی میں اپنے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کر لیتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر کے میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تم سبحان اللہ، وہیں پر بیٹھ کر کے میں نبی کی نعت پڑھوں گی، تم سبحان اللہ کہنا۔ ماں آج بیٹی چلی ہے، گھر میں پہنچی ہے، جھوپڑی کے نیچے چھوٹی سی جگہ کو صاف کیا، خوشبو لگائی ہے، اگربتی لگائی ہے، وہیں پر بیٹھ کر کے بیٹی نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔ ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ جب ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، محفل ختم ہوئی، ماں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگی، کیونکہ جب چہرہ موڑ کر دیکھا تھا نا تو دیکھا اس کی قدم، اس کی چوکھٹ کو حضور غوث اعظم چوم رہے، اس کی چوکھٹ کو حضور غوث اعظم چوم رہے۔ اب اتنا روئی کہ مار کر اس کا دامن بھیگا، زمین بھیگ گئی ہے، کہنے لگی غوث اعظم آپ کا وہ در ہے جہاں پر
पहुंचने के लिए लोगों के पगड़ियां आपस में टकराती है, जहाँ पर लोगों के पहुंचने के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, आप मेरी चौखट को चूम रहे हैं। तब हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था, ए मेरी बहन सुन, मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ। जब से तूने सरकार की मीलाद अपने घर पे सजाई है, सरकार तेरे घर में तशरीफ लाए हैं, जब से तूने सरकार की मीलाद को अपने घर पे सजाया है, सरकार तेरे घर में तशरीफ लाए हैं, ए मेरी बहन मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, जहाँ पर सरकार के कदम पड़े उस कदम को चूम रहा हूँ। आएंगे नबी घर में, घर बार सजाना है, सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है। और जलते हो बरेली से क्या बिगड़ेगा अख्तर का, जलते हो बरेली से क्या बिगड़ेगा अख्तर का। इस दौर में तो हर कोई अख्तर का दीवाना है, इस दौर में तो हर कोई अख्तर का दीवाना है। अच्छी लगे बात तो आगे बढ़ाओ, अल्लाह सलाम, आगे बढ़े तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। कुछ आप बोले कुछ मैं बोलो, मजा आ जाए तो बोलिएगा वरना खामोश हो जाइएगा। अब नबी की बारगाह में चलते हैं, जिनका आप मीलाद मना रहे हैं, जिनके नाम की महफिल में बैठे हैं, यही आका है। एक औरत है जिसका बच्चा अभी शऊर तक नहीं पहुंचा है, छोटा सा बच्चा है, अभी वो जवानी तक नहीं पहुंचा है कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है। कुर्बान जाओ, ऐसा नबी मुझे मिला है, ऐसा नबी आपको मिला है, जिसके चेहरे को देख कर क्या कदमों को देख करके लोग कलमा पढ़ते हैं। आओ तो मैं बताना ये चाहता हूँ, वो बच्चे के बाप का इंतकाल हुआ है, बच्चा भी शऊर तक नहीं पहुंचा है, बच्चा भी जवानी तक नहीं पहुंचा है। अल्लाह वो बाप का इंतकाल हुआ, बाप का साया सर से उठ गया।